السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آپ سب خیریت سے ہیں نا؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یکبرو، آپ اللہ اکبر کہتے تھے، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے، آپ جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے کھڑے ہو کر، ثم یکبرو، پھر آپ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، حین یرکع، جب آپ رکوع کرتے تھے، ثم یقول، پھر آپ کہتے تھے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالیٰ نے، لمن، اس شخص کی، حمیدہ، جس نے اس کی تعریف بیان کی، حین یرفع، جب آپ اٹھاتے تھے، صلبہ، اپنی کمر، من الرکوع، رکوع سے، ثم یقول، پھر آپ کہتے تھے، وہو قائم، جب کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکوع سے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے سیدھے، اس وقت آپ پڑھتے تھے، ربنا ولک الحمد، ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یہوی، جب آپ جھکتے تھے، ثم یکبرو، پھر آپ تکبیر کہتے تھے، حین یرفع رأسہ، جب آپ اپنا سر اٹھاتے تھے، ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یسجدو، جب آپ سجدہ کرتے، ثم یکبرو، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حین یرفع رأسہ، جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، ثم یفعل ذلک، پھر آپ ایسا کرتے تھے، فی صلاتہ کلھا، اپنی ساری نماز میں، حتی، یہاں تک کہ، یقضیہا، آپ اس نماز کو پورا کر لیتے، وہ یکبرو، اور اسی طرح آپ اللہ اکبر کہتے تھے، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے تھے، من الثنتین، دو رکعتوں کے بعد، بعد الجلوسی، بیٹھنے کے بعد، دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھنے سے جب اٹھتے تھے، اس وقت پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا ہے تکبیرات انتقال، تکبیرات انتقال، انتقال کا مطلب منتقل ہونا، جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں آپ نے منتقل ہونا تو پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بیان کیا گیا کہ آپ اٹھتے، بیٹھتے، سجدے میں جاتے، اٹھتے، وغیرہ وغیرہ، اللہ اکبر کہہ کر جاتے، جہاں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ہے وہاں تذکرہ الگ سے ہم نے پڑھ لیا۔ واضح ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی سر، یہاں پہ سمیع اللہ لمن حمدہ جہاں پہ آپ نے کہا، تو یہ رکوع کی حالت میں کہنا ہے یا کھڑے ہو کے کہنا ہوتا ہے؟ حدیث کے حساب سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پھر ولک الحمد کہنا ہے۔ نہیں، اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، اور جب اٹھ کر بالکل آپ سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، جی، اس وقت ہے ربنا ولک الحمد۔ واضح ٹھیک ہے؟ ہو گیا سر؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر، مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، صلیت انا، نماز پڑھی میں نے، یہ مطرف رحمہ اللہ ہیں، تابعی ہیں، ان کے جو والد ہیں نا عبداللہ ابن شخیر، یہ صحابی رسول ہیں، جی،
कहते हैं सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी आना मैंने व इमरान बिन हुसैन और इमरान बिन हुसैन ने खल्फ अली इब्न अबी तालिब अली बिन अबू तालिब रदी अल्लाह अन्हु के पीछे फकाना तो वो थे इदा सजदा कब्बरा जब सजदा करते तो अल्लाह अकबर कहते व इदा रफा रअसहु कब्बरा जब अपना सर उठाते तो भी तकबीर कहते। ये किन के बारे में जिक्र किया जा रहा है? हजरत अली। हजरत अली इब्न तालिब। जी। वैदा नहज़ मिन रकअतैनी और जब दो रकतों से आप उठते कब्बरा तो भी अल्लाह अकबर कहते। फलम्मा क़दा सलाता तो जब उन्होंने नमाज पूरी की अखज़ बियदी इमरान बिन हुसैन तो मेरा हाथ पकड़ा इमरान बिन हुसैन ने फ़क़ाल तो उन्होंने कहा क़द ज़क्करनी हाज़ा तहकीक इन्होंने मुझे याद करवा दिया है सलात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और काला ये उन्होंने कहा था सल्ला बिना सलात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज पढ़ाई है। तो या ये अल्फाज कहे या ये अल्फाज कहे। मालूम हुआ कि इसमें भी तकबीरात इंतकाल वगैरह का तज़किरा ही है। तो अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज वो नमाज नबी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह थी जिसकी गवाही इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी है। जी। अनिल बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है उन्होंने कहा रमख्तु सलाता रमख्तु का मतलब होता है मैंने गौर से देखा रमख्तु सलाता मैंने गौर से देखा असलाता नमाज को मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने बगौर देखा फवजद तो क़ियामा हूँ तो मैंने पाया उनका जो क़याम था फ़रक़अत हूँ इसी तरह क़याम के साथ आपका रुकू फ़अतिदाल हूँ और उनका एतदाल बाद रुकू ही रुकू के बाद आप जो खड़े होते थे उसको एतदाल बोलते हैं। फसजदतहु इसी तरह आपका सजदा फजिलसतहु बैन सजदतैनी और इसी तरह दो सजदों के दरमियान आपका बैठना फसजदतहु इसी तरह आपका सजदा फजिलसतहु इसी तरह आपका बैठना मा बैन तस्लीम वल इंसिराफ सलाम फेरने सलाम और सलाम के बाद उठने के दरमियान जो जिल्सा होता था करीबन मिन सवा तकरीबन बराबर बराबर था। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ थोड़े अल्फाज इसके रहते हैं वो पहले हम पढ़ लें। الاعتدال في الصلاة जी الاعتدال في الصلاة नहीं यहाँ बयान ये किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़याम है क़याम और काद अभी हम पढ़ेंगे इसके अलावा बकिया जो सारी चीज़ें हैं वो तकरीबन बराबर बराबर होती थी। बुखारी की रिवायत में क्या है मा खलल क़ियाम वल क़ुऊद क़याम और क़ुऊद के अलावा करीबन मिन सवाब तकरीबन बराबर बराबर होता था। क्या मतलब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में क़याम क़याम से मुराद जो अल्लाह अकबर कहने के बाद हम खड़े होते हैं सूरतुल फातिहा और दीगर सूरतें पढ़ते हैं उसको क़याम बोलते हैं। और क़ुऊद बैठना इससे मुराद तशहुद है। तो आपका क़याम और आपकी तशहुद ये तो ज़्यादा लंबे होते थे। इसके अलावा आपका सजदा करना सजदे के बाद उठकर बैठना इसी तरह आपका रुकू रुकू के बाद खड़े होना ये सारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरकान है नमाज के इनका वक्फा जो है तकरीबन बराबर बराबर ही होता था। तो हमारी हालत देख लें रुकू तो लंबा होता है लेकिन रुकू से उठकर जब हम खड़े होते हैं ये वक्फा थोड़ा सा होता है। इसी तरह सजदा लंबा होता है एक सजदा करके जब हम बैठते हैं तो बैठने का वक्फा थोड़ा सा होता है। जबकि यहाँ बरा बिन आजिब रदी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि नबी अलैहि इस्लाम के ये वक्फे क्या होते थे बराबर होते थे। जी मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी
अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम और कुऊद तशहुद के अलावा बकिया जो सारे आपके अरकान होते थे उनका वक्फा बराबर बराबर होता था। सुभान अल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं। عن अभी आप ثابت कहाँ पे हो? البناني رضي الله عنه हमारे चल रहा है। जी عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال ثابت बुनानी रहमहुल्लाह से रिवायत है, वो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा इन्नी ला आलू अन उसल्ली बिकुम कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना। इन्नी बिला शुबह मैं ला आलू कमी नहीं करूंगा, अन उसल्लिया कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा बिकुम तुम्हें, कमा जैसे, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाया करते थे। साबित बुनानी कहते हैं अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने हमें कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है बिल्कुल वैसे की नमाज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं करूंगा, ताकि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सीख लो। साबित कहते हैं बुनानी फकान अनसुन, तो अनस रजी अल्लाह अन्हु थे, यसना शैअन कुछ ऐसा करते, ला अराकुम मैं तुम्हें नहीं देखता, तस्नाउनहु कि तुम भी वैसा करते हो। अनस रदी अल्लाह अन्हु नमाज में वो अमल किया करते थे कि मैं तुम्हें नहीं देखता कि तुम वो अमल करते हो। कान इदा रफा रअसहु मिन रुकू, आप जब रुकू से अपना सर उठाते थे, इन तसबा काइमन तो सीधे होकर खड़े हो जाते थे। इन तसबा ये नसब से है, और नसब का मतलब होता है किसी चीज को गाड़ देना। हम्म तो पुख्तगी के साथ खड़े हो जाना। हमारे यहाँ तो बड़ी जल्दी जल्दी होती है ना, जिस तरह मैं उस दिन भी जिक्र किया और आज भी बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो इसी बात का तज़किरा साबित रहमतुल्लाह ने किया कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा नहीं करते थे, बल्कि जब वो रुकू से अपना सर उठाते तो काफी देर वो खड़े रहते। हत्ता यकूल अल काइल, यहाँ तक कि कहने वाला कहता कद नसिया, शायद आप भूल गए। रुकू के बाद जब आप खड़े होते इतनी देर खड़े रहते कि लोग समझते कि शायद अनस रज़ी अल्लाह अन्हु भूल गए कि अब मैंने सजदे में जाना है। वहीदा रफा रअसहू, और इसी तरह जब आप अपना सर उठाते थे मिन सजदती, सजदे से, मकसा ठहरते थे, हत्ता यकूल अलकाइल, यहाँ तक कि कहने वाला कहता कद नसिया, यकीनन आप भूल गए हैं। तो एक सजदा करके जब आप उठते तो दड़ाम से नीचे दूसरे सजदे में नहीं गिर जाते थे, बल्कि काफी देर ठहरते, यहाँ तक कि समझने वाला समझता, कहने वाला कहता कि शायद आप भूल गए हैं। तो क्या ये अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का जाती अमल था? नहीं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से देखा था। हाँ, तभी तो उन्होंने कहा कि इन्नी ला आलू, मैं कमी नहीं करूंगा जी। कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ाया करते थे। रुकू की दुआएं क्या क्या हैं, किसी को आती हैं? सर एक तो ये है ना, सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना रब्बुल मलाइकति वर्रूह। एक वो दुआ भी है ना अपना, नहीं नहीं, रुकू से उठने की मैं बात कर रहा था। रुकू से उठकर एक तो वही है ना, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन हमदन फी। ये मुबारक। एक और भी है, हमने तो यही पढ़ी है। शेख, तो ये दुआ है अल्लाहुम्मा ना, लकल हम्द। जी जी, اللهم اعطنا ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد वही وكلنا वही لك. वही, वो किस तरह है मुकम्मल, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्द وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد। अब देखें इतना टाइम लगा है पढ़ने में, जी। तो ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित दुआओं में से है। हम आगे चलें। जी अन अनस इब्न शेख मेरा मालिक, सवाल था एक। जी
شیخ ایک دفعہ انس رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھ رہی تھی، اس میں ابو عالیہ نے فرمایا تھا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے اچھی نماز یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھا کرتے تھے، تو انس رضی اللہ عنہ ویسی نماز ان سے زیادہ اچھی یعنی کسی اور کو پڑھتے انہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ جو ابھی ارکان والی احادیث ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف ایک حدیث ہی آئی ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت میں سوال تو سمجھ نہیں پایا۔ مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ میں انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل یعنی ان کے یعنی چھوٹی آپ کا عمر میں کہنے ہی کا، ان کے پاس تھے نا، ان کی جی جی، خدمت کے لیے تھے۔ تو تو یہ جی جتنی بھی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس باب میں، اس میں صرف یہ ایک ہی حدیث آئی ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نہیں، اشکال کیا ہے کہ بقیہ لوگوں نے کیوں نہیں بیان کی؟ نہیں سر، ان کے کہنے کا مطلب ہے نہیں کہ مطلب جیسے انہوں نے ایک ہی کیوں ان کی آئی، ان کی زیادہ ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ تو اچھا آپ صلی اچھا، اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ٹھیک ہے۔ قریب تھے۔ یہ جو آپ کتاب پڑھ رہے جی ہیں یہ بالکل یہی مختصر کتاب ہے، ہے۔ یہ مختصر کتاب ہے۔ جی، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ما صلیت، میں نے نہیں نماز پڑھی، وراء امام، کسی امام کے پیچھے، قطو کبھی بھی، اخف صلاتا، جو زیادہ ہلکی نماز ہو، ولا اتم صلاتا، اور نہ پوری پوری نماز ہو، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا مطلب؟ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی نماز پڑھاتا ہو، اور اسی طرح میں نے کبھی کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل نماز پڑھاتا ہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی سبحان اللہ۔ لمبی نہیں ہوتی تھی کہ وہ مقتدیوں پر مشقت کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہو، ان پر گراں گزرتی ہو، اور نہ اتنی زیادہ ہلکی ہوتی تھی کہ نماز کے جو ارکان وغیرہ ہے وہ بھی آپ پورے نہ کریں۔ تو گویا مختصر لیکن جامع ہوا کرتی تھی، معتدل نماز ہوا کرتی تھی۔ تخفیف کی جو ہے نا، شارحی نے لکھا ہوا ہے کہ تخفیف، نماز کی جو تخفیف ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تخفیف ہوتی ہے تخفیف لازم، اور ایک تخفیف ہوتی ہے تخفیف عارض۔ تخفیف لازم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون قرات ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ نماز عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاعلیٰ، جی اسی طرح سورۃ الشمس اور اس طرح کی صورتیں پڑھی جائیں، تو اب آدمی نماز عشاء میں جو ہے نا وہ سورۃ النساء شروع کر لے، جی سورۃ الکہف شروع کر لے، کوئی اور بڑی صورت شروع کر لے، تو یہ بالکل بھی مناسب رویہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے تخفیف لازم۔ اگر اس سے زیادہ آپ نماز لمبی کرتے ہیں، جس طرح سورۃ الکہف شروع کر لیے کوئی اور، پھر اس کو مطول کہا جائے گا، وہ تخفیف لازم میں نہیں آئے گا، تو یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تخفیف عارض، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے نماز کو مزید اس میں تخفیف کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ آپ مسنون قرات ہی کر رہے تھے جس طرح بھی میں نے ذکر کیا، لیکن ساتھ چونکہ خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں، بچے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے رونے کی آواز آپ تک آ رہی ہے، آپ امام ہیں، تو آپ نماز جلدی جلدی کر کے پڑھاتے ہیں۔ اس کو تخفیف عارض بولتے ہیں کہ کسی عارضے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ بارش آ گئی، سارے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ جلدی جلدی نماز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن اس میں بھی جو فرض دعائیں ہیں آپ ان سے چشم پوشی نہیں کرتے بلکہ وہ ضرور پوری پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیز میں شامل ہے. جی عن ابی قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضی اللہ عنہ قال، یہ بھی رحمہ اللہ ہے، جاءنا، کہتے ہیں جاءنا مالک بن حویرث، ہمارے پاس آئے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، فی مسجدنا هذا، ہماری اس مسجد میں. تو ابو قلابہ جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری اس مسجد میں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فقال، تو انہوں نے کہا، انی بلا شبہ میں لأصلی، نماز پڑھاؤں گا، بکم تمہیں، وما ارید الصلاۃ، جبکہ میرا نماز کا ارادہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اسپیشلی آپ کو طریقہ وغیرہ سمجھانے کے لیے میں نماز پڑھاؤں گا، ابھی میرا نماز کا ارادہ نہیں. اصلی، میں تمہیں نماز پڑھ کے بتاؤں گا. کئی فرآئی تو، کیسے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی، کہ آپ نماز پڑھتے تھے. ابھی میرا نماز کا ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف میں تمہیں نبوی نماز کا طریقہ سمجھانے کے لیے نماز پڑھ کے دکھاؤں گا. فقلت لی ابی قلابہ، تو راوی حدیث پیچھے جو ہیں ابو قلابہ کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا، کیف کان یصلی، پھر کیسے انہوں نے نماز پڑھائی تھی، کنہوں نے؟ مالک بن حویرث نے. قالت، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ابو قلابہ نے، مثل صلاۃ شیخنا ھذا، ہمارے ان شیخ صاحب کی نماز کی طرح. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ شیخ صاحب سے مراد کون ہے؟ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ. وکان یجلس، اس میں بات خاص کیا تھی؟ آپ بیٹھتے تھے، اذا رفع رأسه من السجود، جب سجدوں سے اپنا سر اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ یعنی یہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو عمر بن ابن سلمہ ہیں وہ بھی. تو قبل ان ينهض، سر اٹھانے سے پہلے پہلے، اٹھنے سے پہلے پہلے، تو سجدوں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ایک بار مرتبہ بیٹھتے تھے. اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس بیٹھنے کو؟ جلسہ استراحت. ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہے یہ، عرب میں تو ہے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں ہیں لوگ. اب یہ کیوں کا تو ان کو پتا ہو کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ سستی ہے اور سنت کی خلاف ورزی ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا مالک ابن حویرث نے کہا کہ آپ کو نماز نبوی پڑھاؤں گا، اور مسجد کے جو شیخ تھے وہ عمر ابن ابی سلمہ تھے رضی اللہ عنہ. مالک ابن حویرث آئے، انہوں نے بھی نماز پڑھائی. تو ابو قلابہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیسے کی نماز تھی؟ انہوں نے کہا جیسے کہ ہمارے شیخ صاحب پڑھاتے ہیں ویسے کی نماز ہی تھی ان کی بھی. اور ظاہر ہے یہ دونوں صحابی ہیں اور ان کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہی تھی. اچھا اکثر لوگوں کو بتاتے دیکھا ہیں. ہوگا کہ وہ سجدے سے اٹھ کر وہی پاؤں کے پنجوں پر ہی تھوڑا سا زور دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر محترم، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ عربوں میں اکثر جو ہے نا وہ سجدے سے اٹھ کے نہیں بیٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی عربوں میں رہا ہوں تو وہاں پہ اکثریت جو علم رکھنے والے ہیں وہ بیٹھ کے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو نہیں کرتے ہیں. جو اگر ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان جیسے اہل علم وہ ان کا موقف ہی یہی ہے. صحیح ہے. چلے ہمارے ہاں حدیث نبوی ہے تو ہم اسی کو انشاءاللہ فالو کریں گے. وہ کیا کہتا ہے شاعر، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھیے کسی کا قول و کردار، جب اصل ہے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گما کا دخل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
نہیں وہ شیخ وہ حدیث کی بنیاد پہ ہی لیتے کون ہیں سی رحمہ حدیث اللہ ہے نے وہ؟ کون سی حدیث ہے؟ میں انشاءاللہ شیخ درس کے بعد نا کلاس کے بعد میں آپ کو ان کا فتویٰ سینڈ کرتا ہوں، اس میں بھی انہوں نے سارے حدیث جمع کر کے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے. صحیح ہے. جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ. جی. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مالک ابن بحینا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی، آپ جب نماز پڑھتے، فرج کشادگی کرتے، فاصلہ رکھتے، بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاصلہ رکھا کرتے تھے. حتی یبدو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتی، بیاض ابطیہ آپ کی بغلوں کی سفیدی. کیا معلوم ہوا حدیث سے؟ سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملانا، پیٹ کے ساتھ یا جسم کے ساتھ. ہاں، سمیٹنا نہیں ہے ان کو، یعنی بلکہ ان کو زمین کیا میں کرنا ہے؟ کھولنا ہے. جی آگے. عن ابی مسلمة سعید بن یزید قال، ابو مسلمہ سعید بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یصلی نماز پڑھ لیتے تھے، علیہ اپنے جوتوں میں، آپ اپنے جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی پڑھ لیا کرتے تھے. واضح ہے. جی سر. جی سر، الحمدللہ. شیخ اس کی کچھ شروط ہوں گی یا ویسے نارمل عام بھی انسان اس کی اگر پڑھنا ایک چاہے شرط ہے تو بس، پڑھ لے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہونے چاہیے بس، اور کوئی شرط نہیں ہے. اچھا، کوئی بتا سکتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز زیادہ افضل ہے کہ جوتے اتار کر؟ جوتے پہن کر. سر جوتے پہن کے زیادہ افضل ہے، ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا. کب بتایا تھا؟ اسٹارٹ کے لیکچرز میں بتایا تھا. اسی کورس میں؟ جی سر، جی بالکل اسی طرح. شروع میں آیا تھا نا، شاید مسا والی احادیث تھی، ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی میں بتایا تھا آپ نے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل یہ جو مساجد میں قالین وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جوتے اتارنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی. عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی نماز پڑھتے تھے، وہو حامل جب کہ آپ اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کی بیٹی ہیں زینب رضی اللہ عنہا، زینب کی بیٹی ہیں آگے امامہ رضی اللہ عنہا، تو آپ کی کیا لگی؟ نواسی. نواسی. ولی ابی العاص ابن الربیع ابن عبد شمس، اور یہ بیٹی ہے جیسے بنت زینب ہے اسی طرح بنت ابی العاص ہے، ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس، یہ اس کے والد ہیں، امامہ بنت ابو العاص. فَإِذَا سَجَدَ، تو جب آپ سجدہ کرتے تھے، وضعها، ان کو نیچے اتار دیتے، وَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے تھے، حملها، دوبارہ ان کو اٹھا لیتے تھے. کیا معلوم ہوا؟ کہ بچوں کو ریزن نہیں بنانا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. حرکت یعنی حرکة في مصلحة الصلاة. جی سادہ سی بات، جو پہلی بات ہے اس سے آگے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہی ہوں آئیں گی، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. بعض شارحین نے، جس طرح کہ علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ بچوں کو خود نہیں اٹھایا جا سکتا، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امامہ جو ہے بچی آپ کی نواسی،
وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ جاتی تھی، آپ نہیں اس کو اٹھاتے تھے. تو اگر کوئی بچہ خود بخود اپنے باپ پر یا والدہ پر چمٹ جاتا ہے ساتھ، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن خود نمازی مرد ہو یا عورت بچے کو نہیں اٹھا سکتا. یہ بات صحیح ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ اٹھا لینا سر چاہیے اگر وہ رو رہے ہو تو. سر میں نے دیکھا تھا وہاں پہ مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے خاتون جو ہے وہ جب وہ قیام کرتی تھی تو وہ اٹھا لیتی تھی اپنے بچے کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی تھی. تو میں نے جو ذکر کیا علامہ خطابی کی بات، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہاں الفاظ ہیں کہ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو ان کو نیچے کر دیتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو خود ان کو اٹھا لیتے تھے. یہاں حملہ ہا کا لفظ ہے کہ آپ اس کو اٹھاتے تھے. اس لیے یہ جو توجیہ ہے کہ بچے خود بخود چمٹ جائیں تو ٹھیک، خود اٹھانا جائز نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ خود اٹھاتے تھے بچی کو. تو ابھی بھی بچوں کو دوران نماز اٹھایا جا سکتا ہے. اس میں نماز جو ساتھ پڑھنے والے یا پڑھنے والی ہیں ان کو تنگ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا سر، اگر سجدے کے دوران بچہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو ایک مجھے لگتا ہے یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیتے تھے جب بھی حضرت حسن یا حضرت حسین آپ کی کمر پہ سوار ہو جاتے تھے تو سجدے کے دوران. جی بالکل. تو یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے اور امت کو بھی سکھائی ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. تو یہ بچوں پر رحمت اور ترس کی ہی ایک دلیل ہے. اور ابھی جو آپ کی ایک بہن بات کر رہی تھی کہ اتنی حرکت کے ساتھ نماز باطل نہیں ہوتی، یہ بھی بات صحیح ہے یہاں پہ. جی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اعتدلوا فی السجود. اعتدلوا، اعتدال رکھو، فی السجود، سجدوں میں. کیا مطلب؟ بازوں کو بہت ہی زیادہ نہ کھول دو اور بہت زیادہ بند بھی نہ کر دو. ولا یبسط احدکم، اور نہ پھیلائے تم میں سے کوئی ایک ذراعی اپنے بازو انبساط الکلب، کتے کے بچھانے کی طرح. کتا کیسے کرتا ہے؟ اس کے آگے والے جو ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ بچھاتے ہیں، اس طرح منع ہے. جی آگے پڑھیں یا کافی ہے؟ سر کافی ہے. سر ٹائم ہے ویسے ابھی. جی اس باب میں ایک ہی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. باب باب ہے وجوبی، فرض ہونے کا، الطمأنینہ، اطمینان، سکون کا، پھر رکوع و سجود، رکوع اور سجدے میں. رکوع اور سجدے میں اطمینان واجب ہے. اطمینان، اعتدال، یہ واجب ہے. وفی حدیث واحد، اس میں ایک حدیث ہے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معروف روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، مسجد میں تشریف لائے. فدخل رجل، تو ایک آدمی بھی آیا، فصلت، اس نے نماز پڑھی. ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلمت، اس نے اسلام کہا. علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فقال، آپ نے فرمایا، ارجع، واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع، وہ واپس گیا، فصلت، اس نے نماز پڑھی، کما صلی، جس طرح اس نے پہلے پڑھی تھی. ثم جاء، پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. تو آپ نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ثلاثاً، 3 بار ایسا ہوا. فقال، تو پھر اس نے کہا، والذی بعثک، والذی، اس ذات کی قسم، بعثک، جس نے آپ کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نہیں کر سکتا. یعنی مجھے یہی نماز آتی ہے، میں اس طرح کی پڑھ سکتا ہوں، اس سے مزید بہتر نماز مجھے نہیں آتی، نہ میں پڑھ سکتا ہوں. فعلمنی، تو مجھے سکھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو، فکبر، اللہ اکبر کیا، ثم اقرأ،
फिर पढ़ मा तयस्सरा, जो मुयस्सर है, मा का तुझे, मिनल कुरान, कुरान से, जो आसानी से तुम तिलावत करना चाहते हो क़िरात वो करो। तुम मरका, फिर रुकू करो, हत्ता तत्मइन्ना राकिआन, यहाँ तक कि रुकू में तुम क्या हो जाओ, मुतमइन हो जाओ। ये नहीं कि रुकू में गए और फौरन ही उठ गए, ऐसा नहीं, बल्कि इत्मीनान करो, सुकून के साथ रुकू करो। तुम मरफा, फिर खड़े हो, हत्ता तअतदिल काइमन, यहाँ तक कि खड़े होने में भी एतदाल आ जाए, एतदाल के साथ खड़े हो जाओ। तुम मस्जुद, ये अगर मिलाकर पढ़े तो तुम मस्जुद, अगर तुम अलग और उसजुद अलग फिर ये ठीक है, उसजुद। हत्ता यहाँ तक कि तत्मइन्ना साजिदन, तू सजदे की हालत में बिल्कुल मुतमइन हो जाए। तुम मरफा, फिर अपना सर उठा, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, यहाँ तक कि बैठने की हालत में तू इत्मीनान को पहुंच जाए। एक सजदे से जब सर उठाना है तो बैठना है इत्मीनान के साथ, फौरन फौरन नीचे नहीं। वो फाल ज़ालिका, और कर ये, फी सलातिका, अपनी नमाज में, कुल्लिहा, सारी की सारी, अपनी सारी सारी नमाज में इत्मीनान जो है इसको मलहूज़ खातिर रख, सजदों में भी और रुकू में भी। वाज़ेह है। जी मालूम जी हुआ सर। कि जो रुकू और सजदे में इत्मीनान वाली कैफियत इख्तियार नहीं कर रहा उसकी नमाज ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था तुम्हारी नमाज का तरीका सही नहीं है, लिहाजा आइंदा से ऐसे पढ़ लो, बल्कि कहा इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज पढ़ी नहीं है। तो जो नमाज नबवी तरीके के मुताबिक नहीं, वो नमाज नमाज ही कैसे है। और अगर ये नमाज हो गई थी तो फिर आपने ये क्यों कहा कि दोबारा पढ़ो। इसलिए इत्मीनान जो है नमाज में, सुकून के साथ ठहर ठहर कर, ये नमाज जरूरी है। सब यहाँ एक सवाल है कि फिर ऐसे इमाम के पीछे खड़े होना कि जो यानी कि वो इस चीज को पूरा ही ना कर रहा हो, तो फिर उसकी तो अपनी नहीं हुई इस हदीस के मुताबिक, तो हमारी होगी उसके पीछे। यहाँ कई तरह के मसाइल हैं। एक मसला ये है कि इमाम की नमाज अगर नहीं होती किसी वजह से तो क्या बाकी मुक्तदियों की भी नहीं होती, ये एक अलग मसला है। इसके मुतालिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है गालिबन किताबुल अज़ान में, कि इमाम की अगर कोई कोताही होती है नमाज में तो उसका असर मुक्तदियों पर नहीं पड़ता, और यही बात यहाँ राजे है। मिसाल के तौर पे इमाम ने वजू नहीं किया हुआ था, उसने नमाज पढ़ा दी, अब वो जाहिर है उस पर तो लाजिम है दोबारा नमाज पढ़े। क्या वो मुक्तदियों को कह सकता है कि तुम भी मेरे साथ नमाज दोबारा पढ़ो? नहीं कह सकता, मुक्तदी ने वजू किया हुआ था, इसमें उनका कसूर ही नहीं है। इसलिए एक मसला तो यहाँ ये है। दूसरा मसला आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ बातें हकीकत होती हैं, कुछ लतीफ़े बने हुए होते हैं, तो हम लतीफ़ा एक जिक्र करते हैं तरीफ़ा, लेकिन माजरत के साथ जिक्र करते हैं, और जो उससे सबक मिलने वाला है हम सिर्फ उसको हासिल करेंगे। वो ये झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, क्योंकि लतीफ़ों में ऐसा ही होता है। वो किसी ने उसको कहा कि यार तुम नमाज बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, तो उसने कहा कि लो, लोगों का काम जल्दी जल्दी और अल्लाह ताला का काम लेट लेट, ऐसा कैसे हो सकता है, हम अल्लाह का काम भी जल्दी करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज जो है वो इत्मीनान इसमें ज़रूरी है। अल्लाह का काम आप करने आए हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और उसके नबी ने तालीम दी है हमें, हम पर लाजिम है कि हम उस तरीके के मुताबिक नमाज को अदा करें। वाज़ेह है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें? नहीं सर। नहीं, चलें, सर आपने काफ़ी है। कहा था एक ही हदीस है इसकी। एक ठीक है साहब वैसे ठीक है, चार ईमान सौ ले लें। हदीस है ना इसमें, जी, तो ये खत्म हो जाएंगी? आपने एक दो महीने का टाइम था ना।
ہاں یہ دو بعد مہینے کا میں تو اس کا ٹائم مجھے اندازہ ہوا، یہ تو نصاب زیادہ ہے، یا تو اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کو ہم بڑھا لیں، یا پھر یہ ہے کہ جو دن ہم چھٹی کر رہے ہیں ان دنوں میں بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، جیسے آپ لوگ اتفاق کریں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ سر جو ہم چھٹی کر رہے ہیں ان دنوں میں بھی پڑھنا ہے۔ سر ہم لوگوں کو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ڈیوریشن بڑھا دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آف ڈیز جو ہیں مطلب تھرسڈے فرائیڈے تو بھی ٹھیک ہے، فرائیڈے سیٹرڈے بھی ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی؟ اگر سر آپ ٹائم بڑھا دیں اور جیسے آپ کو ایزی ہو۔ آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، جیسے کہیں گے انشاءاللہ لا بأس به۔ سر آپ استاد ہیں، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پہ۔ چلے میں شیخ حکمن اگر کہہ رہا ہوں اسی کہ جو رفتار آپ سے کہیں گے چل انشاءاللہ ہم، میرے خیال میں آپ لوگوں کی جو بات ہے شیخ وہ ہم اگر سمجھ اسی پائے ہیں۔ رفتار سے چلتے رہیں گے تو اہم احکام ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہوتی ہے، احکام۔ اگر ان چھٹیوں میں سے جی شیخ مسلم اگر چھٹیوں میں ہی ہم ان کو مکمل کر لیں تو یہ ہے کہ چھٹیوں کے بعد اصل میں کچھ اسٹوڈینٹس کے وہ کچھ مصروفیات بھی ہوتے ہیں جو اس ٹائم شاید کلاس پراپر نہ لے سکیں، تو اگر ہم اس کلاس کی دورانیہ بڑھا دیں یا پھر جن دنوں میں ہم چھٹی کرتے ہیں ان دنوں میں بھی ہم ایڈ کر لیں تاکہ ان 2 ماہ کے چلیں اندر یہ ہی کور بہتر ہے ہو جائے، انشاءاللہ۔ تاکہ 2 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے جی چلیں پورا ہفتہ ہم کر لیتے ہیں، تو ویک میں کوئی ایک چھٹی اگر آپ چاہیں تو بھی بتا دیں۔ سر سنڈے ٹھیک ہے۔ جی استاد محترم سنڈے بہتر ہے کیونکہ ٹھیک ہے، جی سر سنڈے مہمان ہو ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ، بقیہ ایام میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سر پریویس لیکچر سے ایک کوشچن ہے جی سر، اس میں یہ جو دعا جس کا آپ نے وہ بھی کیا، حفظ بھی کروایا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس میں یہ تھا کہ تکبیر کے بعد وہ دعا پڑھتے تھے نا، تھوڑا سا وقفہ لے کے اور پھر اس دوران وہ پڑھتے تھے، تو یہ اس کا ایگزیکٹ کون سا ٹائم ہوگا کہ ثنا سے پہلے یا ثنا کے بعد؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ میں یہی سوال آپ لوگوں سے کرنے لگا تھا کہ وہ جو دعا تھی وہ کس کس نے پڑھی ہے، تو آپ نے یہ سوال کر دیا، تو چلیں پہلے میں سوال کرتا ہوں سر تاکہ میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کا ٹائم نہیں صحیح پتا چلا نا کہ اس ٹھیک کو ہے، کس ٹائم پہ چلیں پڑھنا ہے۔ بقیہ کو ہم سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جنہوں نے یہ دعا پڑھی ہے سر وہ ثنا ہاتھ کے کھڑا بعد کریں، پڑھتے ہیں۔ ابھی ہاتھ تو کھڑا کریں نا جنہوں نے یہ دعا پڑھی تھی نماز میں۔ شیخ مسلم کون سی دعا آپ ذرا اللہم باعد بتا بینی دیتے والی، واحد اثنان، بس 2 لوگ ہیں، ثلاثہ اربع، جی اس کا ٹائم یہی ہے جب آپ نے تکبیر تحریمہ کی نا، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا ہے۔ عام ہمارے ہاں چھوٹی دعا وہ سبحانک اللہ والی یاد کی ہوتی ہے، تو کبھی وہ پڑھ لیں اور کبھی اللہم باعد بینی والی پڑھ لیں، اور دعائیں بھی یہاں پہ اور سر منقول ہیں۔ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی سورۃ سر الفاتحہ دونوں سے بھی پہلے پڑھ پڑھنی سکتے ہے؟ ہیں مطلب مجھے؟ نہیں کوشش کر جی کے جی نا مطلب سبحانک اللہم ایک دعا پڑھیں، جی کوشش کر کے ایک دعا، کیونکہ 2 طرح کی دعائیں ایک ہی نماز میں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، الگ الگ تو ثابت ہے نا، تو الگ الگ پڑھیں، کبھی وہ پڑھ لی کبھی یہ پڑھ لی۔ جی ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔